ایئر کموڈور ریٹائرڈ جناب خالد چشتی، ستارہ امتیاز ملٹری، ستارہ بصالت، یہ قائد اعظم کی جو خانقاہ ہے اس کے سجادہ نشین ہے پاکستان میں۔ قائد اعظم کی شخصیت پہ یہ اتھارٹی ہے پاکستان میں۔ لارڈ پیتھک سیکٹری تھے انڈیا کے، پورے ہندوستان کے سیکٹری، یعنی سینئر موسٹ بیوروکریٹ۔ جی ٹھیک۔ وہ قائد اعظم اور گاندھی کا موازنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ گاندھی کو ایک جنونی ہندو نے مارا تھا، قتل کر دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ گاندھی ایک جنونی ہندو کے ہاتھ مارا گیا، جبکہ جناح پاکستان کے جنون میں مارا گیا۔ واہ، کمال کا فکر ہے۔ اس کے مخالف ترین وجے لکشمی پانڈے، نہرو کی بہن، جی ہاں، یو این او میں یو این او میں فرسٹ ڈپلومیٹ اور منسٹر اور کیبنٹ کا حصہ تھی۔ اس سے بڑا ایک مخالف، شدید ترین جو آپ کا مخالف ہو، اس سے بڑا ٹریبیوٹ ایک شخص کے لیے کیا ہوگا؟ وہ کہتی ہے کہ اگر مسلم لیگ کے پاس 100 گاندھی اور 200 ابوالکلام آزاد ہوتے اور کانگریس کے پاس صرف ایک جناح ہوتا تو ہندوستان تقسیم نہ ہوتا۔ ہائے 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 ہائے، واہ واہ۔ اور یہ اس شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو بوڑھا ہو چکا ہے، 60-70 سال عمر ہو چکی ہے، ٹی بی کا مریض ہے، امیر بہت ہے، پیسہ بہت ہے، کہ ماڈرن ملکوں میں علاج دریافت ہو چکا تھا اور باہر جانے کو تیار نہیں ہے، علاج نہیں کروانا کیونکہ میری غریب قوم ہے اور اس کو میری ضرورت ہے، اس لیے میں باہر نہیں جا سکتا۔ لیکن جب اس سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ مسٹر جناح، آپ کی اتنا پیسہ ہے آپ کے پاس، اتنی صحت آپ کی خراب ہے، دنیا میں آپ علاج کہیں بھی افورڈ کر سکتے ہیں، تو آپ کی اتنی سٹرگل اور جدوجہد کی الٹیمیٹ کیا مقصد ہے اس کا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا الٹیمیٹ مقصد یہ ہے کہ میں اس جہان کے بعد جب اگلے جہان اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جاؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے صرف یہ کہہ دے، ویل ڈن مسٹر جناح۔ تو آپ سوچئے ایک شخص کا یہ پیشن، اس کو نہ کہیں ولی اللہ تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ لیکن اگر لارڈ ماؤنٹ بیٹن جیسا جو مخالف تھا ایک قسم کا، جو انگریزی میں کہتا ہے had we known that Jinnah was about to die we would have postponed India's independence for a few months، جو امپورٹنٹ بات کہتا ہے وہ آخر میں کہتا ہے جو کم مینشن کی جاتی ہے، کہتا ہے because Mr. Jinnah was inflexible on Pakistan۔ اوئے ہوئے ہوئے، یہ ٹریبیوٹ ہے اصل جو آخری جملہ، کہ وہ لچک دکھانے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ہاں، اس وجہ سے اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ اس نے اس دنیا سے چلے جانا ہے تو ہم ہندوستان کی تقسیم کچھ عرصے کے لیے انپرچیزبل، وہ علامہ اقبال نے کہا تھا۔ وہ تنولی صاحب نے بڑا اچھا کہا کہ ایک دفعہ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ مسٹر جناح کے پیچھے آپ کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ نہرو نے کہا کہ آپ خود بڑے لائق آدمی، آپ نکلے آگے۔ وہ نہرو نے آگے جب کہا تو اس کا جواب انہوں نے دیا تھا کہ وہ سپہ سالار ہے، میں اس کا ایک ادنا سپاہی۔ علامہ اقبال سے پوچھا کہ جناح کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ ایک درجنوں لیڈر مسلمان ہیں ہندوستان میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کی 2 خصوصیات ہیں قائد اعظم کی، اور انگریزی میں کہا تھا ہی ہیز سپریم انٹیگریٹی اینڈ ہی از ناٹ پرچیزبل۔ واہ واہ۔ اور پرچیزبل میں نوجوان نسل کو بتاتا چلوں کہ جب پاکستان بننا ٹھہر گیا جون 1947 میں، تو پہلے نہرو آیا، تمام آفرز لے کے، جو آج کل آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی 10واں حصہ بھی ہوتا تو آج کل کا سیاستدان بک جائے۔ پھر ماؤنٹ بیٹن نے وائسرائے کے گھر میں بلایا اور بلا کے کہا کہ جو تم وزارتیں چاہتے ہو، کسی طرح کی سہولتیں ہیں تو میں لینے کو تیار ہوں۔ پھر گاندھی نے کیا آفر کیا جو نئی نسل کو ضرور پتہ نہ چاہیے؟ اس نے کہا کہ ہم پورے ہندوستان کا آپ کو وزیر اعظم بنانے کو تیار ہیں اگر آپ پاکستان کی ضد چھوڑ دیں، پورا ہندوستان، KPK سے بنگلہ دیش تک۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور آگے سے قائد اعظم نے کیا کہا، جواب دیکھیں کیا دیا، آج کل کے لیڈر کے لیے بہت بڑی انسپریشن یعنی ہے، لنڈی کوتل سے راج کماری تک، ایسے ہی ہے نا؟ کمال۔ تو جواب کیا دیتے ہیں؟ لالچ دیکھیں، لیول دیکھیں، عہدے دیکھیں، اور جواب کیا دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا جو تم مجھ سے مانگ رہے ہو یہ میری قوم کی امانت ہے، اور امین ہوتے ہوئے میں یہ امانت نہیں بھیج سکتا۔ واہ واہ۔ مجھے بھی اللہ تعالیٰ ایسی ویژن عطا کرے اور اتنی پیشن عطا کرے کہ جب میں نوجوان ایک وکیل ہوں اور پریزیڈنشل مجسٹریٹ مقرر کر دیا گیا ہوں، 1500 روپے تنخواہ ماہوار، مجھے اللہ تعالیٰ یہ پیشن دے، میں تو فالو کرنا چاہتا ہوں اس کو، تو خود استعفیٰ دے دے کچھ عرصے بعد۔ اور کسی نے کہا حیران ہو کے کہ پریزیڈنشل مجسٹریٹ 1500 روپے اس زمانے میں تنخواہ، تقریباً 125 سال پہلے، تو کہتے ہیں کہ میں 1500 روپیہ روزانہ کمانا چاہتا ہوں۔ ویژن میں اور کما کے دکھایا۔ اور ویژن کا یہ عالم ہے کہ یہ کمٹمنٹ، اللہ تعالیٰ کی ڈیووشن دیکھیں۔ فاطمہ جناح نے کہا جب کمزور ہو گئے، سفر سے منع کر دیا ڈاکٹر نے، TB بہن کو پتہ تھا کہ ان کو ہے اور ان کو سفر سختی سے منع ہے، تو قائد اعظم سے ایک دفعہ بہن نے کہہ دیا کہ آپ، یہ میں پیشن کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے، بہن نے کہا کہ آپ کی طبیعت اتنی ناساز رہتی ہے، ڈاکٹر نے آپ کو بنایا کہ سفر نہیں کرنا، کچھ دن آپ آرام تعطیلات پہ جائیں۔
تو انگریزی میں کہا, میں کوشش کرتا ہوں اردو میں بتانے کی. وہ کہتے ہیں کہ کبھی تم نے ایسا جرنیل دیکھا ہے جس کی فوج اپنی بقا کے لیے جنگ لڑ رہی اور وہ چھٹیوں پر چلا گیا؟ ہائے 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 ہائے, یہ کمٹمنٹ لا دیں. آج مجھے آج کل ویڈیو لیکس, آڈیو لیکس کا زمانہ ہے, اور ہماری پتہ نہیں 80 یا 90% آپ سے میں بعد میں پوچھوں گا کہ کتنے فیصد سیاستی آڈیو ویڈیو لیک پہ چل رہی ہے, کہ فلانے کی بھی آ گئی, فلانے جج کی, فلانے ملٹری, فلانے بیوروکریٹ, فلانے سیاستدان, کس کی نہیں, وہ کہتے ہیں جی فلانے کی بھی ہے جی. تو اس پہ سیاست چل رہی ہے. 1946 ماؤنٹ بیٹن کی مسز جو تھی, مسز ماؤنٹ بیٹن اور نہرو کے درمیان جو قابل اعتراض, وہ جو ڈیسنسی کے زمرے سے باہر خط آتے ہیں, وہ لیاقت علی خان کے ہاتھ چڑھے. ٹھیک. اس سے پہلے قائد اعظم کو ان کی بیٹی کی ایک پارسی سے شادی کرنے پر بہت زیادہ تنقید کی جاتی تھی. خود بھی قائد اعظم نے ایک پارسی لڑکی کو سارا مجھے پتہ ہے جی. ٹھیک. تو جب یہ خطوط لیاقت علی خان کے ہاتھ چڑھے تو وہ لے کے آئے کہ بہت میڈیا, اس زمانے کا میڈیا اور بکواس کر رہا ہے, جو کانگریس نے, تو اب ہمارے ہاتھ بھی خط چڑھ گئے ہیں, تو ہم بھی ذرا بدلہ حساب کریں. تو آپ اندازہ لگائیے, انگریزی میں کہتے ہیں تم چاہتے ہو کہ میں یہ چند خط لے کے اس کی بنیاد پر ایک ملک حاصل کرنا چاہوں گا. میں لوگوں کی سپورٹ اور اصول پر رہتے ہوئے ملک حاصل کر کے دکھاؤں گا. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے اور جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے.